تو میں ہوں اشتیاق گندل، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا بہت شکریہ. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب. جن صاحب بہت شکریہ آپ کا. جن صاحب آپ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ رجیم چینج آپریشن جو عمران خان کے خلاف ہوا وہ ایک حقیقت تھی، تو اس حوالے سے عسکری اسٹیبلشمنٹ یا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا یا انہوں نے کبھی کوئی پیغام بھیجا کہ آپ اس حوالے سے اپنا موقف تبدیل کریں؟ دیکھیں، جہاں تک رجیم چینج کا تعلق ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اس میں بیرونی ہاتھ موجود ہے. اور دوسری طرف یہ کہ لوکل جو ہمارے اعلی کار تھے ان میں زیادہ تر میرا کہنا یہی تھا کہ کوئی بھی باہر یا اندر سے کوئی رجیم چینج کرنا چاہے، جب تک آپ کے اپنے پارلیمنٹیرین بکتے نہیں ہیں، وہ خود اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، رجیم چینج ہو نہیں سکتی. اس میں رجیم چینج میں ہمارے این بلاک پی ٹی آئی کے لوگ بھی بکے، پنجاب اسمبلی میں بھی، ادھر بھی نیشنل اسمبلی میں. اور نیشنل اسمبلی کی ان کی جو کولیشن تھی جس میں کہ ایم کیو ایم وغیرہ یہ دوسری چھوٹی پارٹیاں تھیں، یہ چھوڑ گئیں، تو رجیم چینج ہوئی، اس کی وجہ سے نو کانفیڈنس کامیاب ہوا. اب اس میں ہمیشہ جو نون لیگ کے مختلف لیڈرز کے بیانات تھے ان کو ذہن میں رکھتا تھا کہ خواجہ آصف کا بیان ہے، مدد تقریباً مریم وغیرہ ہر کسی نے یہ اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، شاید خاقان عباسی کی ہے کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مدد نہ کرے. صحیح. ان کا اشارہ غالباً انٹیلیجنس کی طرف. تو اس کی بنیاد پہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ پولیٹیشین جن کو تجربہ ان چیزوں کا وہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس میں ہوتا ہے. اب مجھے جب بھی بات ہوئی جنرل باجوہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو نہیں، یہ تو خود ہی ان کے جو لوگ ہیں وہ. اور جنرل باجوہ نے ایک آدھ دفعہ مجھے کہا بھی کہ میں نے عمران خان کو سمجھایا بھی ہے، کہا بھی ہے کہ آپ کی پارٹی آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، لوگ بزدار وہاں پہ کنٹرول نہیں کر سک رہا، کوئی پاورفل آدمی لگائیں. تو اس طرح کی باتیں موجود تھی جس سے ان کا خیال تھا کہ یہ واضح ہے کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے. صحیح. اب میں اس چیز کے اوپر قطعاً تیار نہیں تھا کہ میں حتمی طور پہ یہ کہہ دوں کہ واقعی کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. صحیح. تو میرا سٹانس یہ تھا کہ جب تک ایک انکوائری نہیں ہوتی، کیونکہ عمران خان کی طرف سے الزامات تھے بڑے. صحیح. تو انکوائری یہ ہے کہ ڈاکٹر الوی نے، یعنی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے چٹھی لکھی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو فیصلہ کرے کہ باہر کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا یا جو بھی یہاں پہ ہوا. وہ انہوں نے آج دن تک نہیں کی. صحیح. تو میں نے یہی، جب بھی میرے ساتھ بات ہوئی کبھی جی ایچ کیو میں یا کہیں، تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں، یہ جب تک کہ کوئی اس کی انکوائری نہیں کر لیتا، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے کیوں نہیں کرتے یہ انکوائری، کیا ان کو مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے کہ رک کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو انکوائری کریں تو بالکل ٹھیک ہے، میں بھی وہی کچھ کہوں گا جو انکوائری کہہ دے گی. ٹھیک ہے. تو یہ میرا سٹانس میں تھوڑا فرق تھا کہ میں آؤٹ رائٹلی کسی بھی چیز کو کہنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ فلاں کا ہاتھ ہے یا فلاں کا نہیں ہے. صحیح. یا یہ خود بخود ہوا ہے. صحیح. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے تھے کہ میں نے عمران خان کو بڑی دفعہ کہا کہ آپ کی پارٹی آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. انہوں نے موقف تبدیل کرنے کے حوالے سے کبھی نہیں کہا کہ آپ رجیم چینج کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں آپ نہیں، میرے ساتھ انہوں نے یہ نہیں بات کی، ڈائریکٹ کبھی نہیں. لیکن یہ کہ نیچے لیول پہ میرے ساتھ بات ہوئی اور ان کا یہی تھا کہنا کہ موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو میں یہ کہتا تھا کہ میں حتمی طور پہ یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ میری سوچ یہ کہتی کہ یہ انکوائری کو بتانا چاہیے. صحیح. جو جوڈیشل کمیشن بیٹھے اس کو کہنا چاہیے، اور اگر وہ کہے تو ہمیں سب کو ماننا چاہیے. یہ فرق تھا. بالکل صحیح. جن صاحب آپ ایک سروس مین سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، اور میجر عادل راجہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ہٹ ہیں، وہ ترجمان تھے، اسپوکس پرسن تھے ایک سروس مین سوسائٹی کے، تو وہ آپ نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی دباؤ؟ عادل راجہ جو ہے نا وہ بعض لمٹس کراس کر رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کچھ نہیں، ہمیں جب بہت ساری چیزوں کا واضح نہیں ہے تو ہمیں دو ٹوک سٹانس لینا نہیں چاہیے. میں نے عادل راجہ کو منع کیا تھا کہ جو ہمارا
एक्सेप्टेंस सोसाइटी का जो है ट्विटर अकाउंट वगैरह, उस पे आपने नहीं करना कुछ, पर्सनल जो मर्जी कर। और मैंने कहा पर्सनल आप करें, लेकिन वो भी मैं आई टोल्ड हिम कि ये मुनासिब नहीं है कि हमारे स्पोक्स पर्सन भी आप रहो और फिर आप अपने ही हैंडल से वो कुछ बातें करो जो मुनासिब नहीं है। लेकिन आदिल राजा थोड़ा रेकलेस था, वो लगा रहा। तो फिर जो हमारे सेक्रेटरी जनरल उस वक्त थे मरहूम नसीम मुल्ला राजा, उन्होंने कहा कि सर हम क्यों ना इसको फिलहाल हटा देते हैं स्पोक्स पर्सनशिप से, तो उससे ये है कि कम से कम हमारी ये जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो स्पोक्स पर्सन होने की वजह से पूछते हैं आपसे, आप पूछते हैं। तो मुझसे 2 एक दफा जीएसक्यू में पूछा भी उन्होंने कि ये इसको कोई लगाम दे, ये क्या कर रहा है ये, बल्कि उसको भी आदिल राजा को भी बुलाया था जीएसक्यू में 2 एक दफा, मुझसे उसने इजाजत मांगी कि मैं जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल जाओ, और जाके वहां भी उन्होंने इसको यही कहा कि तुम जो कुछ बातें कर रहे हो इसमें हकीकत नहीं है, तुम्हें समझ लेना चाहिए। तो वो हमने उसको हटा दिया सिर्फ इस वजह से कि उसकी वजह से गलतफहमी तो आपने कहने नसीम के कहने पे हटाया या जीएचक्यू के कहने पे? नहीं, जीएचक्यू का नहीं, जीएचक्यू में तो ये नहीं कहा था कि हमें इसको हटाओ। जीएचक्यू का ये कहना था कि इसको ये समझाएं कि बात वो करें जिसका कोई शवाहिद सबूत हो, कुछ ऐसे ही, ये जो कुछ कह रहा है ये मुनासिब नहीं है। हमने ये समझा कि भाई अगर चूंकि ये बाज नहीं आ रहा है या ये बातचीत करता है तो थोड़ा एग्रेसिव है उसमें, तो बेहतर है कि ये हमें रिप्रेजेंट न करे, तो इसलिए उसको हटा दिया, हटाया कि भाई सही। जैन साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आज का व्लॉग आपने देखा, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।